نہ جاہل کو پیر بناؤ. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو سلنڈر بھر کے پھونکے لگا رہا ہے وہ پیر ہے آپ کا. پیر کا پھونک سے کوئی تعلق نہیں ہے. روحانی علاج سے، جن چڑیل بھوت سے پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ پیر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، نہ پیر آپ کی بگڑی بنائے گا، نہ آپ کے مسائل نمٹائے گا. وہ اپنے مسائل میں اتنا گھرا ہوا ہوتا ہے. اس کا کام صرف کاؤنسلنگ ہے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھڑکانا، دنیا کی محبت نکالنا، دنیا کا مسافر خانہ ہونا، یہ والے سافٹ ویئر آپ کے اندر انسٹال کرنا، آپ سے برائیاں چھڑوانا، نیکیوں پہ آپ کو لانا، یہ کام ہے. اب اس میں ایک شرط علماء نے لگائی ہے کہ عوام صرف خود فیصلہ نہ کرے کہ کون نیک ہے، کیونکہ عوام سے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے. خود فیصلہ نہ کرے کہ نیک ہے اور عالم بھی ہے یا نہیں ہے، نہ 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 نہ، بلکہ ان سے پہلے کے جو قابل اعتبار علماء تھے نا، انہوں نے اس کو، کسی معتبر نے اس کو اجازت دی ہو، اجازت بیعت. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی کسی شیخ سے اس کو باقاعدہ خلافت ملی ہو، کسی کی طرف سے اس کے پاس سند ہو کہ بھائی میری طرف سے اس کو اجازت ہے کہ اس کا علم اور تقوی یا اصلاح کا عنصر اس میں اتنا ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اگر ہم یہ شرط نہیں لگاتے نا کہ آپ سے ماضی میں جو کوئی شیخ تھا اس کی طرف سے اجازت ملی ہو، تو پھر لوگ خود آئیں گے کہ میں بہت، چونکہ میں نیک ہوں، میرے پاس علم بھی بہت ہے، تو مجھ سے بیعت ہو جائیں آپ. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہ حب جاہ کی علامت ہے کہ آپ خود ہی فنڈر بننے کی کوشش کر رہے ہو. یہ خود آپ کے 2 نمبر ہونے کی دلیل ہے. اس لیے علماء نے شرط لگائی ہے کہ بھائی پیر اور مرشد وہ بن سکتا ہے جس کو اس سے پہلے کہ کسی پیر سے اجازت ملی ہو، اور اس پیر سے ملی ہو جو خود سچی مچی کا پیر ہو، سنت کو فالو کرتا ہو، بدعت کو فالو نہ کرتا ہو، اس کے دل میں خود بھی دنیا کی محبت نہ ہو، اس پہ وقت کے علماء کو اعتماد ہو. ایسا نہ ہو کہ سارے علماء اس کے خلاف ہوں. اگر سارے علماء کسی کے خلاف ہے وہ تو نیک انسان نہیں ہے، وہ پیر اور مرشد تو بہت دور کی بات ہے. سارے ڈاکٹر کسی ڈاکٹر کے خلاف ہیں، یا تو وہ سارے غلط ہیں یا یہ غلط ہے. 2-4 ڈاکٹر تو ہر ایک ڈاکٹر کے خلاف ہوتے ہیں، سارے ڈاکٹر کے خلاف ہیں تو میرے بھائی پھر یہ ٹھیک، ہم سارے ڈاکٹروں کو غلط نہیں کہہ سکتے، اس ڈاکٹر کو غلط کہنا پڑے گا. تو سارے علماء کسی کے خلاف ہیں تو یہ پھر وہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جب حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے گیا، سب سے پہلے میں نے مفتی رشید احمد صاحب اپنے شیخ کے بارے میں دیکھا، وقت کے علماء کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے. جس عالم کے پاس گیا انہوں نے کہا بھائی ان کے تقوی میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ تو اشکالات ہوئے کہ تقوی میں ذرا ضرورت سے زائد متقی ہیں، یہ اشکالات تو ہوئے. کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ متقی نہیں ہے. علم کی جہاں تک بات آئی تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ عالم ہے. علماء جو ان سے پہلے علماء تھے، یہ دین یتیم تھوڑی ہے کہ آج اسلام آئے، اسلام تو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. ان سے پہلے کون سے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے ان پہ اعتماد کیا؟ پتہ چلا جی حضرت مفتی تقی صاحب ان کے شاگرد ہیں، 8 سال شاگرد رہے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ شریک ہوا کرتے تھے، مجلس تحقیق میں. تو وقت کے علماء پھر مجلس تحقیق میں حضرت کو بلایا جاتا ہے، بیٹھتے ہیں. کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، جو علماء کا سلسلہ چلا رہا ہے اسی کا ایک حصہ ہے. پھر جا کے ہم حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور ہمیں الحمدللہ اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کی سوچ. اگر میں بیعت نہ ہوتا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کہ میں ایسا فرقہ نیا بناتا نا کہ آپ یہ جو چھوٹے چھوٹی فرقیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آپ بھول جاتے. میں جو تخریب کاری کا کام کرتا نا قرآن و سنت کے نام پہ، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، کیونکہ ہمیں بولنا بہت اچھا آتا ہے الحمدللہ، اور حوالے دینے بھی آتے ہیں. پھر میں جو حوالے دے دے کے الو بناتا آپ لوگوں کو، آپ بھول جاتے. لیکن ہمیں بڑوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بے لگام اونٹ نہ بننا، اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کرنا. اس کے بعد جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے جو نائب تھے ان کے ہاتھ پہ میں بیعت ہوا، اور اب تک بیعت ہوں. وہ میری غلطیاں مجھے اب تک بتاتے ہیں، آپ نے بیان میں غلط بولا ہے، رجوع کرو اس سے. تو کوئی ہے بڑا غلطیوں پر تنبیہ کرنے والا، اس لیے ٹریک سے ہٹے نہیں. ہم کوئی تنبیہ کرنے والا نہ ہوتا تو آپ دیکھتے ہم کوئی نیا فرقہ لازمی بنا کے پھر ہم یہ بھی غلط وہ بھی غلط. لوگ کہتے ہیں یار بس الفلاحیہ ہی ٹھیک ہے، اور بے وقوف آپ کو ہول سیل کے حساب سے ہر جگہ مل جاتے ہیں. میں کہتا یہ سارے مولوی کیا ہیں؟ 2 نمبر غلط. دکانیں چل رہی ہیں قرآن و سنت کے نام پہ، سب دکانیں چل رہی ہیں، اور یہ سب غلط. اور نظام کی تبدیلی کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا، حالانکہ میں بھی صرف بات ہی کر رہا ہوتا پیکج میرے پاس بھی کوئی نہیں ہوتا. باتیں بڑی بڑی ایک دم ایکسٹریم اوپر کی باتیں نا، آسمانوں کی بات، سائنس کی باتیں، اور بڑے دے دنا دن. ہم اس سے زیادہ چل جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک تو میرا گردوں والا کلپ ہے کہ گردوں کی بیماری سے بچیں.
اس میں گردوں کی بیماری کے علاوہ ہر چیز ہے. اس کا عنوان کسی نے غلط ڈال دیا کہ گرد، اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. 2-4 ایسے ہی میں نے بات کر لی تھی کہ یہ وٹامن کی گولیاں کھانے سے گردے خراب ہوتے ہیں، وہ بہت اہمیت کے ساتھ. ابے بھائی وہ لیبل ایسا لگا دیا، وہ 4 ملین چلا گیا. اب میں ایڈمن سے کہہ رہا ہوں اس کو ہٹا بھائی. لوگ کہہ رہے ہیں جو کتنے ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، کتنے گردوں کے مریض ہیں، کہہ رہے ہوں گے ارے گردوں کی بیماری کا مجھ نے علاج بتایا، جب دیکھا تو وٹامن کی گولیاں کم کھایا. ایک بہت ہی سطحی سی بات کی ہے اس میں. لیکن وہ ایڈمن نے کہا بھائی وہ اتنا پھیل چکا ہے کہ ہٹانے سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ لیبل کی وجہ سے اتنا پھیل گیا. وہ یعنی اس میں گردوں کا نام ہے، میں کوئی گردوں کا اسپیشلسٹ تھوڑی ہوں. میں نے کہا نا یہ ہمارا کام ہے. اور